کا مقصد ہے جو ملک کے اندر اس وقت پچھلے 9 ماہ سے رجیم چینج سازش کے بعد جو امپورٹڈ حکومت لا کر ہمارے اوپر نافذ کی گئی ہے، اس نے پاکستان کو اس دہانے کے اوپر لا کر پہنچا دیا ہے کہ آج عام آدمی کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ چکی ہے۔ پاکستان کا وہ طبقہ، دہاڑی دار طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، جتنی مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، غریب آدمی، اس وقت جو ہے اس حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے اور اس حکومت کی نااہلی کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی نااہل حکمران اقتدار میں لا کے بٹھایا جاتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو مہنگائی کے اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، ان اعداد و شمار کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ انہی کی جو رپورٹس ہیں جو یہ مہنگائی کے حوالے سے شائع کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ دیکھیں تو ملک کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو سی پی آئی یعنی کہ مہنگائی جو تھی وہ 12% کے اوپر تھی آج سے 9 ماہ پہلے۔ اور وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے تھکتے نہیں تھے کہ عمران خان نے بہت مہنگائی کر دی، عمران خان نے عوام کا جو ہے وہ جینا مشکل بنا دیا ہے پکڑ کے، اب ان کے 9 ماہ میں جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ کوئی ایک جماعت اقتدار میں نہیں ہے، یہ سارے تجربہ کار، سارے ارسطو، سارے جتنے بھی ان کے قابل لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑی قابلیت اور ہمیں بڑی مہارت حاصل ہے حکومتیں چلانے کی، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ انہوں نے آج مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال جنوری کی نسبت جو 2022 جنوری میں 12% تھی، جو کہ آج جنوری 2023 ٹھیک ایک سال بعد 27% کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، جو فوڈ انفلیشن ہے، وہ 39% کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ عام آدمی کا جو آٹا 60 روپے کلو میں بک رہا تھا وہ آج 150 روپے کلو کے اوپر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، اور عام آدمی اپنے بچوں کو 2 وقت کی اس نے روٹی کھلانی ہے، گندم سے بنی روٹی کھلانی ہے۔ اگر آج گندم آٹا اس کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہے تو جو اس کے بل بلاتے بچے ہیں، جو اس کے خاندان کے افراد ہیں، وہ ان کو فیڈ کرنے کے لیے کیا فراہم کرے گا؟ یعنی کہ پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے، اور چیمہ صاحب اس حوالے سے آپ کو تمام جو ہے وہ فگرز فراہم کریں گے، لیکن ان کی نااہلیاں، ان کی بیڈ گورننس، ان کی عدم توجہی، جس کے باعث پاکستان کو اس دہانے کے اوپر انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ بڑھپا ہے۔ اور جو ایس پی آئی ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، جس میں وہ اشیاء جو کہ اشیاء ضروریاں ہیں وہ بھی شنید ہے کہ جس قسم کی انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، 35 روپے اضافہ کر دیا۔ اور یہ وہ نااہل نکمے ہیں کہ جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ رشیا سے سستا تیل ہمیں لینا چاہیے، اور جب بھارت رشیا سے سستا تیل لے رہا تھا، اس وقت یہ سستا تیل لینے کے بجائے ان کے اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اور ان کے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، وہ کہتے تھے کہ رشین تیل تو یہاں پر آ کر ہماری ریفائنریز ریفائن ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہ امریکہ بہادر سے اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے سستا تیل وہاں سے لینا پسند نہیں کیا، جس کے باعث پاکستانیوں کو تیل کی قیمتوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کا انڈائریکٹ ایفیکٹ بھی پاکستانیوں کی، عام آدمی کی روزمرہ کی زندگی میں آیا۔ مہنگی بجلی بھی پاکستانیوں کو جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ملی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آج آپ یہ نظر دہرائیں تو آج کی یہ تازہ خبر ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ کرنا ہے، اور اس اضافے سے بجلی کی قیمتوں میں مزید بوجھ بڑھے گا۔ میں یہ صرف کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب ہم اقتدار میں تھے اس وقت بجلی کا پر یونٹ ریٹ کیا تھا، اور دسمبر 2022 تک یعنی کہ ان کے جو 8 مہینے تھے اس میں بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا
اور اب مزید کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے. جو لوگ 100 یونٹ استعمال کرتے تھے مارچ 2022 میں اس کی قیمت 14 روپے یونٹ تھی، جو کہ دسمبر یعنی 8 مہینے میں بڑھ کے 1950 روپے یونٹ ہو گئی، جو کہ 38% اضافہ ہوا. یعنی کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا، عدم اعتماد لے کر آئے، تجربہ کار چور ڈاکو آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے، جنہوں نے پاپڑ والا فلودے والا سارا NRO لے لیا، اور عوام کو جو ہے وہ اپنی نااہلی اور اپنی NRO 2 کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا، جس سے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. 100 سے 200 یونٹ والے کا جو ریٹ تھا 8 ماہ پہلے وہ 17 روپے تھا، جو کہ 25.5 روپے ہو گیا، 48% اضافہ. 200 سے 300 یونٹ کے اندر 64% اضافہ. 300 سے 400 یونٹس والے کی قیمتوں کے اندر 83% اضافہ. 400 سے 500 روپے فی یونٹ استعمال کرنے والے کا 8 ماہ پہلے 23 روپے یونٹ ریٹ تھا، آج 35 روپے یونٹ ریٹ ہے. یعنی کہ 12 روپے فی یونٹ جو ہے اضافہ ہوا، جو تقریباً 55% اضافہ بنتا ہے. اسی طرح 500 سے 600 یونٹ والے کی قیمت میں 51% اضافہ. 600 سے 700 یونٹ استعمال کرنے والے کی قیمت کے اندر 56% اضافہ ہوا، اور 700 یونٹ سے اوپر استعمال کرنے والے کی 78% جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوا. یہ 100 صفر سے لے کے تقریباً 300 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والا، 500 یونٹ استعمال کرنے والا وہ شہری ہے جو کہ لوئر مڈل کلاس اور جو بالکل غریب طبقہ ہے اس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی قیمتوں میں انہوں نے ان کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا ہے، بھرکس نکالا ہے. اور عمران خان دوسری جانب ان کے لیے جو ہے وہ ڈیمز بنا رہے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے تھے تاکہ سستی بجلی فراہم کی جائے. یہ کل انہوں نے اپنی معاشی آؤٹ لک ماہانہ رپورٹ جاری کی ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اس حکومت نے جاری کی ہے، یہ کوئی میرے داد و شمار نہیں ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو ترسیلات زر ہیں جو ہمیں جب حکومت ملی تھی تو وہ 18 ارب ڈالر پہ تھے. عمران خان کے اوپر 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانیوں نے اعتماد کا اظہار کیا. عمران خان نے بدلے میں ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی، ان کو ووٹنگ کا رائٹ بھی دیا جو انہوں نے چھین لیا. جو انہوں نے روپے کو آرٹیفیشلی روک کے رکھا. ترسیلات زر 18 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالر پہ لے کے گئے تھے، لیکن آج ترسیلات زر میں 11.1% جو ہے وہ کمی آ چکی ہے. یعنی کہ لوگ حوالہ ہنڈی سے پیسہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ ڈالر اور روپے کے اندر فرق بہت موجود تھا. اب ان کو ڈالر بھی آگے بڑھانا پڑا. اسی طرح جو ہماری برآمدات ہیں، جو ایکسپورٹس ہیں، وہ ہمیں 24 ارب ڈالر پہ ملی تھی، جن کو ہم 32 ارب ڈالر کے اوپر لے کے گئے. اس میں ہم نے اضافہ کیا تھا. انہوں نے اپنی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں برآمدات بھی ہماری 6.8% کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری میں 180% کمی ہوئی ہے. جو حالات ہیں ملک کے اندر، لا قانونیت ہے، یہاں کے اوپر بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں، آئین کی حاکمیت نہیں ہے، قانون کی حاکمیت نہیں ہے. یہاں پر جو بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، 180% کمی آ گئی. بڑی صنعتیں جس کو لاسٹ اکنامک سروے اٹھا کے دیکھیں ہم 10.5% کے اوپر لے کے چلے گئے تھے، اس کے اندر کمی آ گئی ہے، 3.6% کمی آ گئی ہے. اور مہنگائی کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ 27% کے اوپر CPI پہنچ گئی ہے. سینسٹیو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 45% اضافہ ہونے جا رہا ہے. جو اس میں شامل کھانے پینے کی فوڈ انفلیشن ہے وہ 39% کے اوپر پہنچ گئی ہے. انہوں نے کیا کیا 2 نمبریاں کی ہیں، کیا کیا گھپلے انہوں نے کیے ہیں، اور کیا کیا ان کے سکیمز ہیں. آج جمشید چیمہ صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے جو ان کا لیٹسٹ ابھی سندھ کے اندر بھی ایک سکیم ہے گندم کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات کریں، اور جو ان کی بیڈ گورننس ہے، نااہلیاں ہیں، وہ بھی قوم کے سامنے جو ہے وہ